बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल वक़ार। जैसा कि आप जानते हैं हम बात कर रहे हैं तहसील बहिश्ती ज़ेवर की। इसमें हमारा 7वां चैप्टर किताब तहरा चल रहा है। 6 चैप्टर हो चुके हैं। 7वें चैप्टर में हमारे 18 सेशंस हो चुके हैं। आज 19वां सेशन है। इस सेशन में हम बात करेंगे झूठे का बयान के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे इंसान का झूठा, कुत्ते और खंजीर का झूठा, बिल्ली और चूहे वगैरह का झूठा, मुर्गी और परिंदों का झूठा, पालतू जानवरों का झूठा, पसीना का हुक्म। आइए शुरू करते हैं। झूठे का बयान। इंसान का झूठा। आदमी का झूठा पाक है, चाहे वो काफिर हो या नापाक हो, या औरत हैज़ व निफास की हालत में हो। इसी तरह उनका पसीना भी पाक है, अलबत्ता अगर उसके मुंह में कोई नापाक चीज़ लगी हो तो उससे वो झूठा नापाक हो जाएगा। जैसे किसी के मुंह को खून लगा हुआ था, या किसी ने शराब पीते ही फौरन पानी पी लिया, तो वह पानी नापाक हो गया। और अगर चंद मर्तबा थूक निकलने के बाद पानी पिया तो नापाक नहीं होगा। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी आदमी हो, चाहे नापाक हो, काफिर हो, चाहे हैज वाली औरत हो, निफास वाली औरत हो, उसका झूठा पाक है, उसका पसीना भी पाक है। हाँ, अगर मुंह में नापाकी लगी हो, जैसे शराब पी लिया, मुंह में नापाकी आ गई, या मुंह में कुछ जख्म है, खून निकल रहा, पीप निकल रहा, कुछ भी, फिर उसने पानी पिया, तो इसकी वजह से वो पानी नापाक होगा। हाँ, अगर कुछ गंदगी लगी हुई लेकिन उससे थूक निकल लिया, आप गंदगी मुंह में नहीं रही थूक की वजह से, तो उसके बाद उसने पानी पिया, चंद मरतबा थूक निकल लिया या फिर उसके बाद पानी पिया, तो वो पानी नापाक ना होगा। मसला नंबर 1, गैर मर्द का झूठा। खाना और पानी औरत के लिए और गैर औरत का झूठा मर्द के लिए मकरूह है, जब मालूम हो कि यह उसका झूठा है, और अगर मालूम ना हो तो मकरूह नहीं। यहाँ पर एक तरह का पर्दे के बारे में, कि अगर किसी औरत का कोई झूठा है तो मर्द को अगर पता है कि ये किसी औरत का झूठा है, वो औरत गैर है, तो मर्द के लिए उस वो पानी पीना या खाना खाना जो उसका झूठा है मकरूह है। हाँ, अगर पता ना हो कि ये फलां औरत का, गैर औरत का झूठा है, अगर ये पता ना हो तो वैसे ही पी सकता है, वो खा सकता है, कोई मकरूह नहीं। अगर पानी झूठा है किसी औरत का, और कोई पानी अवेलेबल नहीं है पीने के लिए, मर्द के लिए कोई और अवेलेबल नहीं है, तो वो भी पी सकता है, कोई हर्ज नहीं। मकरूह मतलब नापसंदीदा। इसमें डाइट हराम नहीं कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया जायज़ नहीं है, मकरूह है, यानी कि नापसंदीदा है। कुत्ते और खिंजीर का झूठा। मसला नंबर 2, कुत्ते का झूठा नजस है। अगर किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो 3 मरतबा धोने से पाक हो जाएगा, चाहे मिट्टी का बर्तन हो या तांबे वगैरह का। धोने से सब पाक हो जाता है, लेकिन बेहतर यह है कि 7 मरतबा धोए और 1 मरतबा मिट्टी लगाकर मांझ भी ले, ताकि खूब साफ हो जाए। इसमें कुत्ते का झूठा के बारे में बताया गया। अगर कुत्ता किसी बर्तन मुंह लगा देता है तो वो नापाक हो जाता है, और उस बर्तन को 3 बार अगर धो लें तो पाक हो जाएगा, लेकिन बेहतर है कि 7 मरतबा धोएं और 1 मरतबा मिट्टी से रगड़ लें। मिट्टी से पाकी आसानी से और खास साफ हो जाती है, अच्छे से साफ हो जाती है मिट्टी से धोने से। मसला नंबर 3, खंजीर का झूठा भी नजस है। इसी तरह शेर, भेड़िया, बंदर, गीदड़ वगैरह जितने भी चीर फाड़ करके खाने वाले जानवर हैं, सबका झूठा नजस है। बिल्ली और चूहे वगैरह का झूठा। मसला नंबर 4, बिल्ली का झूठा पाक तो है लेकिन मकरूह है, इसलिए दूसरा पानी हो तो उससे वजू ना करे, अलबत्ता अगर कोई और पानी ना हो तो उससे वजू कर ले। यहाँ बिल्ली का झूठा बोला गया पाक है लेकिन मकरूह है, मतलब नापसंदीदा है। अगर बिल्ली ने किसी पानी को झूठा कर दिया और उसके अलावा कोई और पानी नहीं है तो उसी पानी से वजू कर ले, कोई बात नहीं। अगर दूसरा पानी अवेलेबल है तो दूसरे ही पानी से वजू करे, झूठे से वजू ना करे। मसला नंबर 5, दूध, सालन वगैरह में बिल्ली ने मुंह डाल दिया, तो अगर घर में फराखी है तो उसे न खाए, और अगर गरीब आदमी हो तो खा ले। इसमें कोई हरज और गुनाह नहीं, बल्कि ऐसे शख्स के लिए मकरूह भी नहीं। हम्म, अब यहाँ पर किसी बिल्ली ने अगर दूध में या फिर खाने की चीज़ों में मुंह डाल दिया, वो झूठा कर दिया, और अगर
گھر میں فراخی ہے مطلب اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور کھانا پینا ہے، تب جو بلی نے جھوٹا کیا اس کو نہ کھائے، اور اگر غریب آدمی ہے تو وہ بلی کا جھوٹا کھا لے، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، بلی نے چوہا کھا کر فوراً برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ نجس ہو جائے گا، اور اگر تھوڑی دیر ٹھہر کر اپنا منہ زبان سے چاٹ لیا ہو تو نجس نہ ہوگا بلکہ مکروہ ہوگا۔ بلی نے برتن میں منہ ڈال دیا اور اس وقت بلی کا منہ جو ہے چوہے کے خون سے لگا ہوا چوہے کا خون لگا ہوا تھا، چوہا کھا کر ترنت فوراً اگر منہ برتن میں ڈال دیا تو اس طریقے سے وہ ناپاک ہو جائے گا اور اس کا کھانا صحیح نہیں، نجس ہو جائے گا۔ لیکن اگر بلی تھوڑی دیر رک جاتی ہے، زبان سے اپنا منہ چاٹ لیتے، اس کا منہ صاف ہو جاتا ہے، اس کے تھوک سے لار سے صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر منہ ڈال دیتا ہے برتن میں تو پھر وہ نجس تو نہیں ہوگا لیکن ہاں مکروہ ہوگا، جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 7، جو چیزیں گھروں میں پائی جاتی ہیں جیسے سانپ، بچھو، چوہا، چھپکلی وغیرہ، ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر چوہا روٹی دانتوں سے کتر لے تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ کر باقی کھائی جائے۔ یہاں پر جو لکھا ہوا ہے، گھروں میں جو چیز پائی جاتی ہے، سانپ، بچھو، چوہا، چھپکلی وغیرہ، ان کا جھوٹا مکروہ ہے، یعنی کہ ان کا جھوٹا حرام تو نہیں کہا گیا لیکن ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح اگر چوہا جو اگر کوئی ٹکڑا کر دے، مطلب روٹی میں دانت لگا دے ایک طرف، تو اس حصے کو نکال کے پھینک دے، باقی حصہ کھا لے۔ مسئلہ نمبر 9، بلی نے کسی کے ہاتھ وغیرہ چاٹ لیے تو اس جگہ کو دھو لینا چاہیے، اگر نہ دھویا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ اور برا کیا۔ اگر بلی نے کسی کا ہاتھ چاٹ لیا کچھ بھی تو اس جگہ کو دھو لینا چاہیے، نہیں دھونا مکروہ ہے اور غلط کام ہے، ناپسندیدہ عمل ہے نہیں دھونا۔ مرغی اور پرندوں کا جھوٹا۔ مسئلہ نمبر 10، کھلی ہوئی مرغی جو ادھر ادھر گندی اور ناپاک چیزیں کھاتی پھرتی ہیں اس کا جھوٹا مکروہ ہے، اور جو مرغی بند رہتی ہے اس کا جھوٹا مکروہ نہیں۔ یہاں پر دو مرغی کی باتیں کی جا رہی ہے، ایک وہ مرغی جو باہر کھلی ہوئی رہتی ہے اور ایک وہ مرغی جو اندر بند ہے۔ جو باہر کھلی ہوئی رہتی ہے پتہ نہیں کیا کیا کھاتی رہتی ہے، بہت گندی گندی چیزیں بھی کھاتی رہتی ہیں، تو اس طریقے سے ان کا جھوٹا مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو مرغی بند ہے تو وہ صاف صاف چیزیں ہی کھائیں گی جو ان کو ملے گا دانا، تو اس کا جھوٹا مکروہ نہیں۔ یہاں پر جو مکروہ کہی گئی ہے وہ اس کے منہ کی وجہ سے، منہ میں چونچ میں بہت گندی گندی چیزیں لگی رہتی ہیں، اس وجہ سے۔ مسئلہ نمبر 11، شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرا، باز وغیرہ ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، لیکن جو پالتو ہو اور مردار نہ کھائے، نہ اس کی چونچ میں نجاست لگے ہونے کی شبہ ہو، تو اس کا جھوٹا پاک ہے، اور حلال پرندے جیسے مینا، طوطا، فاختہ، چڑیا وغیرہ ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ یہاں پر شکار کرنے والے پرندے یعنی کہ چیڑ پھاڑ کر کے کھاتے ہیں جو، ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اور جو پالتو ہیں اور طوطا، مینا، یہ سب فاختہ، چڑیا، یہ سب جو پرندے ہیں، اگر ان کا چونچ میں نجاست نہیں لگا، اور اس کا شبہ بھی نہیں ہے کہ نجاست لگا ہے کہ نہیں، اس کا شبہ بھی نہیں ہے، تو ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ پالتو جانوروں کا جھوٹا۔ مسئلہ نمبر 12، حلال جانور جیسے بکری، بھیڑ، گائے، بھینس، ہرنی وغیرہ کا جھوٹا پاک ہے، اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 13، گدھے اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن ان کے جھوٹے سے وضو ہونے میں شک ہے، لہٰذا اگر کہیں صرف گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی ملے اور اس کے سوا اور پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، چاہے وضو پہلے کرے یا تیمم، دونوں کا اختیار ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ گدھے اور خچر کا جھوٹا تو پاک ہے لیکن اس میں شک ہے کہ اس سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے اگر کہیں ایسا پانی ہے جہاں جو گدھے یا خچر کا جھوٹا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور پانی نہ ہو تو اس وقت کیا کریں؟
اس وقت آپ اس پانی سے وضو بھی کریں اور تیمم بھی کریں۔ آپ کی مرضی ہے پہلے وضو کر لیں یا تیمم، آپ کی مرضی ہے، لیکن دونوں کریں، کیونکہ شک آ گیا نا، پتہ نہیں وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ مان لیا وضو ہوگا، ٹھیک، اس سے وضو جائز ہے، اگر وضو جائز ہے اس سے تو تیمم فاسد ہو جائے گا، تیمم ویلڈ نہیں رہے گا۔ اب مان لیا اس پانی سے جو گدھے یا خچر کا جھوٹا ہے اس سے وضو نہیں ہوتا، تو اس کیس میں کوئی اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم اب ویلڈ ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر دونوں کر لیں گے، اس پانی سے وضو اور تیمم دونوں کر لیں گے، تو آپ کا وضو ویلڈ ہو جائے گا۔ پسینہ کا حکم، مسئلہ نمبر 14، جن جانوروں کا جھوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے، اور جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے۔ گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے، کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں، لیکن دھو لینا بہتر ہے۔ جیسا کہا گیا گدھے اور خچر کا جو جھوٹا تھا وہ پاک ہے، اسی طریقے اس کا پسینہ بھی پاک ہے۔ اگر کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں، لیکن ہاں مطلب صفائی ستھرائی کے لیے دھو لینا بہتر ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس سیشن سے جو بھی آپ کو سوال ہو، مطلب کہیں سے کوئی دقت ہو یا کوئی سجیشن ہو، تو آپ کمنٹ میں پوسٹ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔